اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد اور آباء و اجداد کا قرض جو ہے یہ اولاد کو چکانا پڑتا ہے۔ جو آباء و اجداد کا قرض ہوتا ہے یہ کس کو چکانا پڑتا ہے؟ اولاد کو چکانا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 نسلوں تک پے در پے لگاتار جو ہے 3 نسلوں تک جو ہے اللہ رب العالمین پکڑ فرماتا ہے، اور فرما برداری جو کرنے والے شخص ہیں ان کی 10 نسلوں تک خالق کائنات حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرے؟ انسان اللہ کی فرما برداری کرے۔ اگر انسان جو ہے کوئی قوم جو ہے کوئی لوگ جو ہے وہ اگر برا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، برائی کی طرف مائل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی جو نسلیں ہیں پے در پے 3 نسلوں تک جو ہے یہ وبال ختم نہیں ہوگا، یہ نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اور جو بندہ فرما برداری کرتا ہے تو وہ کیا اللہ رب العالمین اس کی 10 نسل تک جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ اب ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم خیال کریں اپنی اولاد کو، اور ہم خود جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو ہم بچانے کی کوشش کریں کہ اولاد جو ہے وہ نافرمانی سے بچے، اچھی تربیت جو ہے وہ کریں اولاد کی۔ اور آج انسان جو ہے اس دور کے اندر گناہ سے بچنا اتنا مشکل ہو گیا، نہ جو ہے گھر جو ہے وہ محفوظ ہیں، نہ گلی محلے محفوظ ہیں، نہ شہر جناب من محفوظ ہے۔ ہر جگہ پہ ہر بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی۔ ایک تو ہم نماز نہیں ادا کرتے، دوسرا ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کاموں سے اسلام نے ہمیں منع کیا، بانی اسلام نے ہمیں منع کیا، ہم وہ کام جو ہے وہ کرنے سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب نے منع فرمایا ہے۔ اب انسان اب دیکھ لیجئے، کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے گاڑی پہ ہے، رکشے پہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گانے جو ہے وہ گا رہا ہے، وہ گانے سن رہا ہے، وہ گانے گنگنا رہا ہے۔ ڈرائیور جو ہے اس سے سفر نہیں، اس سے گاڑی نہیں چلتی گانے کے بغیر۔ اور ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ سٹار سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم داد دیتے ہیں ایسے بندے کو۔ تو داد ہمیں لینی چاہیے تھی اللہ رسول کی بارگاہ سے، ہم داد لے رہے ہیں لوگوں سے، اور اللہ رسول کی بارگاہ سے ہم جو ہے وہ دور ہٹ گئے۔ اگر کوئی اپنا فصل کے اندر ہے، وہ اپنی زمین جو ہے اس کے اندر ٹریکٹر چلا رہا ہے، تو وہ بھی وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ گانا اس نے بلند آواز سے لگایا ہوا ہے۔ کوئی رکشے والا جا رہا ہے، وہ خود بھی گناہ کے اندر مشغول ہے، اس نے بلند آواز سے جو ہے وہ ڈیک کے اوپر گانا لگایا ہوا ہے، میوزک لگایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ حضرت نافع تھے، اور آپ نے نا سرنگی کی آواز سنی، تو سرنگی کی آواز سن کے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کانوں میں انگلیاں لے لی، اور کانوں میں انگلیاں لے کے اس وقت تک آپ نے انگلیاں نہیں نکالی جب تک آپ کو یقین نہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ نافع وہ آواز آ رہی ہے؟ اور آج ہم جدید میوزک، جدید جو ہے وہ طریقہ کار ہے، ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تصویر ساتھ لگا دی، ساتھ میں گانا لگا دیا۔ اب کتنے لوگ جو ہے وہ سن رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو یہ سارے کا سارا گناہ بھی آپ کے زمرے میں جائے گا، آپ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اور جس کے کان کے اندر میوزک کی آواز جاتی ہے، گانے کی آواز جاتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین سیسا پگھلا کے اس بندے کے کانوں میں ڈالے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گانا جو ہے وہ گاتا ہے، اب یہ میوزک کی بات نہیں ہے، ساتھ میں جو گانا گاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایک شیطان کو بٹھا دیتا ہے، اب شیطان جو ہے اس کو تھپکی دیتا ہے۔ تو ناظرین کچھ سوچنا چاہیے، آج کا یہ دور جو ہے یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل کود کا، تماشے کا دور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دوری ہو گئی، اللہ کے پیارے محبوب کے فرمانوں سے دوری ہو گئی۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو سمجھے، اپنی نسل کو جو ہے اس کے اوپر وبال نہ پڑے، اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، وہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ ہو جائے۔ آپ ایسا کام کریں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، خود جو ہے وہ بچیں۔ خود جب بچیں گے آپ کی اولاد بھی بچے گی۔ آپ جب خود ہی مشغول ہوں گے، آپ خود ہی جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف مائل ہوں گے، تو آپ کی اولاد جو ہے وہ کیسے نہیں مائل ہوگی؟ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔